بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن انس رضی اللہ عنہ قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یشفع لی یوم القیامت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ میرے لیے قیامت میں سفارش کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش تو عام ہوگی، لیکن یہاں حضرت انس فرماتے ہیں کہ عام سفارش کے علاوہ خاص سفارش میرے لیے کر دیجئے۔ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا فاعل، ہاں میں سفارش کرنے والا ہوں آپ کے لیے۔ قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ این اطلبک، کہاں میں آپ کو تلاش کروں کل قیامت کے دن؟ کتنا مجمع ہوگا، کتنا 1400 سال 1450 سال تقریباً گزر چکے ہیں، کتنی امت آپ کی گزری ہے، اور پتہ نہیں قیامت کب آنے والی ہے، جب تک کتنی امت آئے گی، تو آپ کو میں کہاں تلاش کروں گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اطلبنی اول ما تطلبنی علی الصراط، آپ مجھے تلاش کیجئے پہلے یعنی پل صراط پر مجھے تلاش کیجئے۔ قلت فإن لم ألقك على الصراط، اگر آپ صراط یعنی پل صراط پر نہ ملیں تو قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فطلبنی عند المیزان، نامہ اعمال تولنے کی جگہ پر مجھے تلاش کرو۔ قلت، میں نے عرض کیا فإن لم ألقك عند المیزان، اگر میں آپ کو میزان کے پاس نہ پاؤں نہ ملوں تو قال فطلبنی عند الحوض، مجھے تلاش کرو حوض کے پاس۔ فإنی لا أخطئ هذه الثلاث المواطن، رواہ الترمذی، اس لیے کہ میں ان تینوں جگہوں میں سے کسی ایک جگہ ضرور رہوں گا۔ تو میرے بھائیو، اب یہاں دیکھیے اس حدیث کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے لیے خاص سفارش کر دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں میں آپ کے لیے سفارش کروں گا۔ تو انہوں نے سوال کر لیا کہ میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ آپ نے 3 جگہ فرمایا، ایک پل صراط کے جگہ، دوسرا نامہ اعمال تولنے کی جگہ، تیسرا میرے حوض کے پاس، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حوض دیا جائے گا، حوض کوثر، وہاں پر یعنی مجھے تلاش کرو۔ وہاں ان تینوں میں سے کسی ایک جگہ ضرور رہوں گا، اس لیے کہ یہ تینوں چیزیں کیوں ذکر فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کل قیامت کے ان تینوں جگہ پر امت بڑی پریشان ہوگی، بڑے خطرناک حالات اس وقت ہوگے، پتہ نہیں کس کے نام اعمال کیسے ہوں گے، پل صراط کے اوپر کیسے اگر کیا گزریں گے، کیا حالت ہوگی اس وقت، ہر آدمی پریشان ہوگا۔ اور اسی طرح نام اعمال تولنے کے وقت بھی بڑے پریشان ہوں گے کہ میرا نام اعمال یعنی مجھے سیدھے ہاتھ میں میری سرٹیفکیٹ دی جائے گی یا بائیں ہاتھ میں دیے جائے گے، میرے نیک اعمال زیادہ وزندار ہوں گے یا گناہ زیادہ وزندار ہوں گے۔ تو یہ تینوں جگہ ایسے ہیں، اور حوض کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی لوگوں کو عطا فرمائیں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں اور آپ کی اتباع کریں گے اور کوئی بدعت اور شرک کا کام نہیں کرنے والے، وہاں پر آپ کے ہاتھ نفس مبارک سے پانی دیا جائے گا۔ اب یہاں پر دیکھیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، اس سے پہلے گزر چکی ہے کہ کل قیامت کے دن ہم نہ یاد کریں گے نہیں کریں گے، اگر وہ سوال کرے تھے حضرت عائشہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عائشہ 3 جگہ پر کوئی کسی کو یاد نہیں کر سکتا، ایک پل صراط کے وقت، میزان کے وقت، اور اسی طرح یعنی میزان کے بعد کون سے ہاتھ میں سرٹیفکیٹ دی جائے گی، یہ ہاتھ میں کی یہ ہاتھ میں، اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا عائشہ خوب عمل کرو اور میرے اوپر بھروسہ مت کرو، مطلب کیا ہے؟ یعنی میں بچا لوں گا آپ کو،
میں کل قیامت کے دن میرے اوپر اعتماد کر کے اپنے عمل میں کوتاہی مت کرو. یہ فرمایا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس حدیث کے اندر حضرت انس کو فرماتے ہیں میں آپ کو سفارش کروں گا. تو انہوں نے سوال کر لیا کہاں ملیں گے آپ؟ آپ نے فرمایا پل صراط کی جگہ پر، میزان کے وقت حوض پر. تو اب وہ پچھلی حدیث اس حدیث کو سامنے رکھیں گے بولے تو دونوں میں ٹکراؤ ہے. وہاں بول رہے ہیں 3 جگہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، یہاں بول رہے ہیں کہ میں تینوں جگہ میں سے کسی ایک جگہ ضرور رہوں گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ جب کوئی 2 حدیثوں میں اس طرح ٹکراؤ آتا ہے تو محدثین اس کی اچھی تطبیق کرتے ہیں، یعنی برابر سرابر. وہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اہل بیت میں سے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو فرمانے کا مطلب یہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میرے اہل بیت میں ہے بول کر اپنے آخرت کے اعمال میں کوتاہی مت کرنا. ویسا تو سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش ضرور کریں گے، سب کے لیے کریں گے سفارش. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بول رہے ہیں کہ آپ میرے گھر والے ہیں، میرے شوہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس امید سے آخرت کے اعمال میں کوتاہی مت کرنا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعمال میں لگانے کی فکر کرے اس وقت. اسی لیے میرے بھائیو آج جتنے لوگ یعنی جو جھوٹے وعدے کرتے ہیں کہ میں بچا لوں گا، میرا دامن پکڑ لو، اس حدیث سے سبق لینا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عائشہ سے فرمایا کہ میرے اعتماد پر، میری سفارش کے اعتماد پر تم آخرت کے عمل سے کوتاہی مت کرنا کہ بھئی چلو بھئی مجھے اللہ کے رسول بچا لیں گے، نماز چھوڑ دیا. مجھے اللہ کے رسول کی سفارش ملے گی، سود کھانا شروع کر دیا. مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ملے گی، زنا میں مبتلا ہو گیا. مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ملے گی، جھوٹ بولنا شروع کر دیا، گناہ کرنا شروع کر دیا. تو یہ بہت بڑی غلطی ہے. عمل کرے، امید رکھے سفارش کی، عمل کے بغیر امید بیوقوفی ہے. اب یہاں حضرت انس سے میں آپ کے سلسلے میں سفارش کروں گا کیوں بولے ہیں؟ اس لیے بولے کہ حضرت انس جس محبت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کہ آپ میرے لیے خاص سفارش کر دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت میں کہہ دیا کہ آپ کو آ کر کے میں ضرور سفارش کروں گا. 3 جگہ میں آپ کو یعنی کہاں تلاش کروں؟ آپ کو تینوں جگہ میں سے کسی ایک جگہ میں ملوں گا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک جگہ فرما رہے ہیں کہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا ایک حدیث کے اندر، اور اس حدیث کے اندر فرما رہے ہیں کہ تینوں جگہ میں سے کسی ایک جگہ ملوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ موجود رہنے والے، مثال کے طور پر آپ پل صراط پر رہیں گے، وہاں جو لوگ موجود ہیں وہ لوگ یا رسول اللہ ذرا سفارش کر ڈالو، پل صراط پر جا رہے ہیں. تو اچھا آپ ایمان والے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو سفارش کروں گا. میزان کے وقت کبھی یہاں رہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی وہاں رہیں گے، کبھی یہاں رہیں گے. میزان کے یا رسول اللہ ذرا سفارش کر ڈالو، یعنی اعمال کا تولنے کا وقت ہے، ہاں میں آپ سے سفارش کروں گا. تو جو موجود لوگ وہاں پر ہوں گے ان کی سفارش ہوگی. جو لوگ اللہ کے رسول سے رابطہ نہیں کرے ہوں گے، جن لوگوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہیں ہوگا، وہاں اللہ کے رسول ان کو یاد بھی نہیں کریں گے. جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہوگا، ان کے ساتھ ربط ہوگا، جو موجود ہوں گے وہاں پر، تو ان کی اقراب صلی اللہ علیہ وسلم ضرور سفارش کریں گے. جو لوگ غائب ہوں گے وہاں سے، یعنی آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی ربط نہیں، ان کے لیے کوئی سفارش نہیں. تو اسی لیے میرے بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جوڑنا ہے، خوب کثرت سے درود شریف پڑھو، خوب کثرت سے، جتنا ہو سکے روزانہ 1000 مرتبہ ہی صحیح، روزانہ کچھ وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکال ڈالو. کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش حاصل کرنا ہے، خوب کثرت سے درود پڑھنا چاہیے. تو بہرحال میرے بھائیو یہ دونوں حدیثوں کے اس طرح تطبیق دیتے ہیں کہ حضرت عائشہ کو فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ غائب ہیں، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، وہ ان کے بارے میں اللہ کے رسول بھی یاد نہیں کریں گے. جن کا تعلق اللہ کے رسول سے ہوگا، وہاں جو موجود ہوں گے ریکویسٹ کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ میری سفارش کر دیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور سفارش کر دیں گے. شرط یہ ہے کہ امت میں رہنا چاہیے، نبی کی امت میں رہنا چاہیے، شرک سے پاک رہنا چاہیے، بدعات سے پاک رہنا چاہیے. ان لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور سفارش کر دیں گے. اللہ سے دعا کریں گے اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي